الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے 20واں سپارہ تراویح کا، اور اس کا ہم خلاصہ کریں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے اس سپارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ 20ویں سپارے میں سورۃ النمل کا آخری حصہ ہے، اور اس کے بعد سورۃ القصص ہے، پھر سورۃ العنکبوت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا کون ہے وہ کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا ہے، اور وہ کہ جس نے آسمان سے پانی برسایا ہے، بارش برسائی۔ یعنی اللہ رب العزت اپنا تعارف اپنی کریشن سے، اپنی تخلیقات سے کرواتے ہیں کہ دیکھو اگر تم غور و خوض کرو ہماری تخلیقات میں کہ ہم نے جو کچھ تخلیق کیا ہے تو ہم تمہیں نظر آئیں گے، اس لیے کہ آسمانوں اور زمین، سمندر، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، ان کے بارے میں کوئی اللہ کی مخلوق دعویٰ نہیں کر سکتی، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ، کوئی بڑے سے بڑا اہل علم، کہ وہ ان ساری تخلیقات کا خالق ہے، کیونکہ خود انسان ایک مخلوق ہے اور عاجز مخلوق ہے۔ اس کو تو تھوڑا سا اختیار دیا گیا ہے کچھ کرنے کا، وہ بھی لمیٹڈ ٹائم کے لیے۔ اس کی کیا جرت ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ آسمانوں اور زمین کا وہ خالق ہے یا وہ بارش برسا سکتا ہے؟ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ آنا احیی و امیت، یعنی میں موت اور زندگی دے سکتا ہوں، میں جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں زندہ رکھوں، تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ فرمایا کہ اگر تو خدا ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر، یعنی تیرا کنٹرول اگر اس کائنات کے اوپر ہے تو پھر ایسا کر کے دکھا دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو یہاں وہ کافر لاجواب ہو کر رہ گیا، اس جواب تھا ہی نہیں اس کے پاس۔ کیا کوئی انسان سورج کو الٹا سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان سورج کو اسٹاپ کر سکتا ہے؟ یعنی کائنات کے اندر انسان کے پاس تھوڑا سا جو اختیار دیا گیا ہے، بس وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، کچھ کرنے کا، اچھا برا یہ وہ، اور اسی کی وجہ سے اس کا امتحان یعنی لیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایسی بے شمار سائنسی آیات بیان فرمائی ہیں کہ جس سے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب وہ اللہ کی کاریگری میں غور و خوض کرتا ہے۔ انسان جب سوچتا ہے کہ اس بارش کا جو پروسیس ہے کہ سمندروں کے اوپر جب تپش پڑتی ہے سورج کی، اور پانی کے قطرے اڑتے ہیں اور ان سے بادل بنتے ہیں، اور پھر وہ بادل چلتے ہوئے مختلف جگہوں سے گزرتے ہیں، تو کس طریقے سے جو ہے وہ بارش برستی ہے، اور کہاں کہاں برستی ہے، کہاں نہیں برستی ہے، تو یہ سارا سسٹم کون ہے ایسا کرنے والا، یہ بندے کو مجبور کر دیتا ہے ایک بہت بڑی ہستی کا تصور لانے میں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ جو ہستی ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ بندہ کسی کو نامینیٹ کر دے کہ یہ فلاں انسان ہے، فلاں جانور ہے، فلاں چیز ہے، نہیں، ایک بہت بڑی ایسی ہستی کہ جس جیسی کوئی ہستی نہیں، کوئی طاقت نہیں اس جیسی ہستی کے سوا کسی میں۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، ارے تم دیکھتے نہیں ہو ہم اس بارش سے تمہارے لیے کیا کیا سبزہ اگاتے ہیں، کیا کیا نعمتیں تمہارے لیے پیدا کرتے ہیں۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا یعنی یہ جو کائنات ہے، یہ جو تخلیق ہے ساری کی ساری، یہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کیسی ہم نے کی ہے؟
تو یہ جو ساری کائنات تمہیں دکھ رہی ہے، نظر آ رہا ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، یعنی یہ عقل کے اندھے ایسے لوگ ہیں کہ یہ اپنے جیسے انسانوں کو خدا کا پارٹنر بنا دیتے ہیں، شریک بنا دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، حالانکہ اللہ کے سوا کسی میں جرأت نہیں، کسی میں طاقت نہیں کہ وہ ایسا کر سکے، آسمان سے بارش برسا سکے اور زمین سے سبزہ اگا سکے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، اس ساری کائنات میں جو بھی تدبیریں ہو رہی ہیں، یہ سب اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سک رہا ہے، صرف ایک اللہ ہی ہے جو ایسا کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے وہ جو مضطر کی سنتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ کون، اللہ کے سوا کون ایسا ہے جو کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے؟ بیماری، دکھ، پریشانی، یہ ساری چیزیں انسان تدبیریں کر سکتا ہے، ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے، لیکن دور نہیں کر سکتا ہے۔ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ دعا کرو، دوائی میں نے دے دی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی میں کوئی اختیار اور اقتدار نہیں ہے۔ یہ سارے اسباب ہیں جن کو استعمال کر کے انسان کوشش تو کر سکتا ہے، لیکن نتائج حاصل کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، کفار نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی رہ جائیں گے اور مٹی کے اندر مکس اپ ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، یہ تو ہم سے پہلے کے لوگوں سے بھی اس طرح کی باتیں کی گئی تھیں، اور ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانی باتیں ہیں جو چلی آ رہی ہیں کہ جی مرنے کے بعد جنت ہے، دوزخ ہے، زندہ کیا جانا ہے۔ اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ سیروا فی الارض، زمین میں ذرا چل پھر کر تو دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، بھلا کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ وہ بھی تو آخر ایسے ہی سوچتے تھے نا کہ کچھ نہیں ہونا، لیکن اللہ نے ان کو جب مٹانا چاہا تو ان کی نسل تک کاٹ دی۔ آج ان کے مکان یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو بنانے والے مکین بڑے سمجھدار تھے، بڑے متمدن تھے، ترقی یافتہ تھے، لیکن کبھی ان پر کوئی ایسی آفت آئی کہ وہ ایسے مٹا دیے گئے کہ ان کی نسل تک ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا انہوں نے کیونکہ اسی طرح کی روش اختیار کی تھی جو آج کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کچھ نہیں ہونا، یہ سب پرانی باتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے پریشان مت ہوں، اس لیے کہ یہ ایک امتحان کا دورانیہ ہے جس سے یہ گزر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ آپ ان کو فرمائیے عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَادِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، ممکن ہے وہ اس کا کچھ حصہ جلدی تمہارے پاس آ ہی لگا ہو۔ ہر انسان جو دنیا میں زندہ ہے اس کو اچانک جب موت آتی ہے تو اس کا اگلا مرحلہ، اس کے یعنی جو اس زندگی کے مقابلے میں اگلی زندگی کا اگلا مرحلہ ہے جنت یا جہنم کی صورت کا، وہ فوراً شروع ہو جاتا ہے جو ہی اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے قیامت برپا ہو جاتی ہے۔
اب چاہے قیامت کبھی بھی آئے، لیکن اس مرنے والے کے لیے قیامت اس لیے قائم ہو جاتی ہے کہ اس نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اس کے نتیجے میں اب اس کے ساتھ جو آگے ہونا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے جو کچھ کیا اس کا کیا دھرا اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور بئی وجہ اس کے ساتھ وہی سلوک شروع ہو جاتا ہے جس کا وہ مستحق ہے۔ اس طرح سے سورۃ القصص میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل سے شروع سے بیان فرمایا ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے کیا حالات تھے، ان کی پیدائش کے بعد کیا حالات تھے۔ یہ سارے واقعے کو بعین طور بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو وہ فرعون جو اس موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے بے شمار لڑکوں کو قتل کرتا چلا آ رہا تھا تاکہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جو اس کی حکومت کی تباہی کا سبب بننے والا ہے، تو اس نے اتنے بچوں کو قتل کیا، لیکن وہ موسیٰ پیدا بھی ہوا اور پھر پلا بڑھا بھی اس کی گود میں، اس کے گھر میں، وہیں جوان ہوا۔ یہ اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، اللہ کے کیے میں، اللہ کے حکم میں کوئی مخل نہیں ہو سکتا، کوئی خلل، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے، ورنہ فرعون تو اتنی بڑی رکاوٹ بن رہا تھا، کتنے بچوں کو اس نے قتل کر دیا تھا لیکن وہ نہیں کر سکا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اور وہ ان لوگوں کے سامنے ہوتا ہے جو روکنا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے وہ ہو جاتا ہے جو وہ روکنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ روک نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ جان نہیں سکتے۔ اس کے بعد قارون کا اللہ نے ذکر کیا کہ قارون کو اللہ رب العزت نے بے شمار خزانوں سے، علم سے، خوبصورتی سے، خوبصورت آواز سے نوازا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں سے اپنی آخرت بناتا، اپنے اللہ کا، خدا کا شکر گزار بندہ بنتا، اس نے تکبر کیا، غرور کیا، نخوت کی، جہالت کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے روندہ درگاہ ہوا، اور اس کا یہ سارا کچھ جو اس کے پاس مال تھا یا اس کے پاس جو بھی فن تھا وہ اس کے کسی کام نہیں آیا۔ لہٰذا اگر بندے نے اس جسم سے، اس علم سے، اس مال سے کچھ کرنا ہے تو اس دنیا میں اچھے کام کر کے آخرت کما لے، ورنہ تو یہ سارا کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، اور یہ سارا کچھ یہاں چھوڑ کے وہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے سدھار جائے گا۔ سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو مشرک ہوتے ہیں نا، ان کا حال یہ ہے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے مشرکین کی مثال ایسے ہے جیسے اسپائڈر جو ہے اپنا جالے کا گھر بناتا ہے، تو جس طرح سے وہ جالے کا گھر اس کا بالکل ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتا ہے، بالکل اسی طرح مشرک کا ہر عمل اس کے کسی کام نہیں آتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے مشرکوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی۔ اللہ تعالی سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔